بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استسقا، جس کو حرف عام میں جلودر بھی کہتے ہیں، جسم میں پانی کا پڑ جانا۔ تعریف مرض، جسم کے کسی حصہ میں پانی جمع ہو جاتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے والے ناظرین، انسانی جسم کے خلا میں پیٹ، دل، دماغ، پھیپھڑا، جگر اور طحال یعنی کہ تیلی میں پانی بھر جاتا ہے۔ اس کو طبی اصطلاح میں استسقا کہتے ہیں۔ کیفیت مرض نوٹ فرما لیں، دوران خون کے نقص اور قوت جاذبہ کے کم ہو جانے سے جب خون تراوش پا کر بدن کے کسی حصہ، خانہ دار ساخت یا کسی اندرونی عضو کے غلاف یا جوف میں جمع ہو جاتا ہے تو اس حالت کو استسقا کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اقسام مرض کے لحاظ سے جب خون تراوش پا کر بدن کے اندرونی اعضاء کی آبی جھلیوں کے جوفوں اور جلد کے نیچے خانہ دار ساختوں سیلز یعنی ٹشو میں جمع ہو جاتا ہے تو اسے استسقائے عامہ جنرل ڈراپسی کہتے ہیں۔ جب یہ پانی جوف، باریتون، پیریٹونیم میں جمع ہو کر پیٹ کو مشک کی طرح کس دے تو استسقا زکی یا اسٹیریا کہتے ہیں۔ اسی طرح آب خون دماغ کے پردوں میں جمع ہو جائے تو اسے استسقا دماغی یا ہائیڈروکیفیلس کہتے ہیں۔ جب خون دل کے غلاف میں جمع ہونے لگے تو اسے استسقا حجاب القلب یا ہائیڈروپیری کارڈیم کہتے ہیں، اور اگر پھیپھڑوں کے غلاف میں جمع ہونے لگے تو استسقائے صدری یعنی ہائیڈروتھروکس کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اگر خصیوں کے غلاف میں جمع ہو جائے تو ہائیڈروسیل کے نام سے نامزد کرتے ہیں۔ جب ٹانگوں، پاؤں یا پاؤں کی ساختوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے تو اسے تہیج یا اڈیمیا کا نام دیتے ہیں۔ استسقائے عامہ، استسقائے زکی یا بطی یا استسقائے دماغی، استسقا حجاب القلب یعنی کہ دل کا استسقا، استسقائے صدری یعنی کہ پھیپھڑوں کا استسقا، استسقائے خصیہ یعنی کہ خصیوں کا استسقا۔ مائیت مرض حالت صحت میں آب خون رگوں سے جسم کے تمام اعضاء کو تر کرتا رہتا ہے اور پھر عروق جاذبہ کی راہ سے جذب ہو کر خون میں مل جاتا ہے۔ اگر اس کے تراوش پانے اور جذب ہونے میں کوئی نقص آ جائے، مثلاً آب خون تراوش تو زیادہ پائے لیکن جذب کم ہو، یا تراوش تو معمولی طور پر پائے مگر جذب بالکل نہ ہو، تو اس حالت میں یہ پانی جہاں جمع ہونے لگتا ہے اس مقام پر تہیج یعنی ورم سا پیدا ہو جاتا ہے۔ اسباب کے لحاظ سے کبھی ایسی وریدوں میں جو دل سے دور واقع ہیں کسی مقام پر سدہ یا دباؤ پیدا ہو جاتا ہے جس سے دوران خون میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں پاؤں سے امعاص شروع ہو کر بتدریج اوپر کی طرف بڑھتا ہے۔ جب دل کے بائیں بطن یعنی پردہ میں رکاوٹ موجود ہو تو پھیپھڑوں میں امعاص پیدا ہو جاتا ہے اور غلاف ریہ میں خون تراوش پا کر استسقا صدری پیدا کرتا ہے۔ کبھی اجوف صعید و نازل کے امتلاء سے جگر بڑھ جاتا ہے اور باب الکبد کے ممتلی ہو جانے سے باریتون کے جوف میں آب خون تراوش پا کر استسقا زکی عارض ہو جاتا ہے۔ عروق دمویہ اور ان کے اطراف کی ساخت ڈھیلا اور کمزور ہو جانے سے بھی آب خون تراوش پا کر استسقا عامہ عارض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کمی خون، ورم گردہ مزمن یعنی کہ پرانا ورم گردہ، امراض جگر، سرطان یعنی کینسر جگر، چکربوت وغیرہ میں بھی ہاتھ، پاؤں اور چہرے پر امعاص یعنی تہیج پیدا ہو جاتا ہے۔ علامات مرض کے لحاظ سے استسقا بذات خود کوئی مرض نہیں بلکہ یہ کیفیت بعض امراض کی ایک علامت ہے، بس
جس مرض کی وجہ سے استسقا عرض ہوا ہے اس کی دیگر علامات بھی موجود ہوتی ہیں۔ یہ مرض آہستہ آہستہ ایسے مقامات سے شروع ہوتا ہے جو لٹکے رہتے ہیں اور دل سے دور ہوتے ہیں، مثلاً پاؤں، پپوٹے وغیرہ۔ ابھی یہ مرض یکلخت بھی ظاہر ہو جاتا ہے اور چند گھنٹوں کے اندر اندر سارا بدن پھول کر کپا بن جاتا ہے۔ چنانچہ آماس ورم کی جگہ کو انگلی سے دبائیں تو وہاں گڑا پڑ جاتا ہے۔ استسقاء کی وجہ سے قوت مدافعت بہت کم ہو جاتی ہے اور ذرا سی خراش وغیرہ سے بھی خراب قسم کے زخم پیدا ہو جاتے ہیں اور جلد کی ساخت گل سڑ جاتی ہے۔ استسقاء کے مریض کی جلد صاف اور چمکدار دکھائی دیتی ہے اور جسم معمول کی نسبت کسی قدر سرد ہوتا ہے۔ پیٹ بتدریج بڑھتا رہتا ہے اور بالآخر مشک کی طرح پھول جاتا ہے۔ پیٹ بڑا ہو جاتا ہے۔ پیٹ کے بڑھاؤ یکساں اور ہموار ہوتا ہے۔ ناف پھیل جاتی ہے، باہر نکل آتی ہے جو اس مرض کی خاص علامت ہے، اور چھاتی پیٹ کے مقابل بہت چھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ پیٹ کا چمڑا صاف اور تنا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اگر مریض کو لٹا کر اس کے پیٹ کو ٹٹولیں تو پانی کی موجودگی ہاتھ کو محسوس ہوتی ہے۔ اگر ہاتھ سے پیٹ کو دبائیں تو پانی کی تھلک لہریں محسوس ہوتی ہیں۔ اب آپ کو ویڈیو میں علامات فارقہ سے آگاہی دیتے ہیں۔ استسقاء زکی اور حمل میں شناخت کے لیے یاد رکھیں کہ استسقاء کا پانی عورت کے سینے کی صورت میں دونوں کہلوں میں جمع ہوتا ہے۔ اگر استسقاء پھیپھڑوں کی خرابی کی وجہ سے ہو تو پہلے ورم پاؤں پر آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پیٹ اور تمام جسم پر پھیلتا ہے۔ اگر استسقاء عارضہ جگر کی خرابی سے ہو تو ورم پہلے پیٹ پر اور پھر باقی جسم پر پھیلتا ہے۔ اگر استسقاء کا مرض سبب گردوں کا نقص ہو تو ورم سب سے پہلے آنکھوں، پپوٹوں اور چہرہ پر ورم تہیج نظر آتا ہے۔ آنکھوں کے پپوٹے متورم ہو جاتے ہیں جبکہ آنکھیں چھپ جاتی ہیں اور پھر تمام جسم متورم ہو جاتا ہے۔ گردوں کی خرابی سے یہ عارضہ ہو تو چلنے پھرنے سے کم ہو جاتا ہے اور آرام کی حالت میں زیادہ ہوتا ہے۔ اگر اس مرض کا سبب انیمیا کمی خون ہو تو ورم خفیف ہوتا ہے اور آرام کے بعد کمی خون کا عارضہ دور ہو جاتا ہے۔ اگر خرابی قلب اور پھیپھڑوں کی وجہ سے ہو تو ورم پاؤں پر اور پھر ہاتھوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ اس مرض کا انجام اس کے اسباب اور دیگر حالات پر منحصر کرتا ہے۔ چنانچہ جس عضو کی خرابی سے یہ مرض پیدا ہوا ہو، اگر اس عضو کی ساخت میں فطور نہ آیا ہو تو علاج سے آرام آ جاتا ہے۔ کبھی دست یا پسینہ آ کر یہ مرض یکا یک زائل بھی ہو جاتا ہے، مگر جب یہ مرض خرابی قلب یعنی دل سے ہو تو انجام بخیر نہیں ہوتا اور مریض اسی مرض سے لقمہ اجل بن جاتا ہے۔ علاج کے لیے اصل سبب مرض، وجوہات، اسباب کے ازالہ کی کوشش کریں۔ متورم ہاتھ پاؤں کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھیں۔ جمع شدہ آب خون کی تحلیل یا اخراج کے لیے مسلات و مدرات و محرکات کا استعمال کریں۔ جب مرض گردوں کی خرابی سے ہو تو ادرات تیز ہرگز استعمال نہ کریں اور تراوش یافتہ رطوبت کی مقدار کم کرنے کے لیے سیال اغذیہ یعنی کہ نرم اغذیہ اور پانی حتی المکان کم کر دیں۔ اگر پیٹ میں سے پانی زیادہ ہو تو اس عمل جراحی یعنی سرنج سے جو کہ تجربہ کار معالج نکال دیں۔
جب خرابی دل سے ہو تو مریض کو کامل آرام و سکون کے ساتھ لٹائے رکھیں اور پیٹ کے پانی کو کم کریں۔ زیادہ صحت بھی مشقت سے علیحدہ رکھیں ورنہ مرض دوبارہ ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ مریض کو قبض نہ ہونے دیں، گردے خراب ہوں تو اس کو آرام سکون میں رہنا چاہیے۔ لحمی و شحمی اغذیہ نشاستہ دار اشیاء سے پرہیز کروائیں۔ نمک حتی الوسیع بہت کم استعمال کریں۔ استسقائے زکی، پیٹ کا استسقاء، اصل استسقاء یہی ہے جس میں پہلے مریض کو یرقان ہوتا ہے، پھر تہوج و آماس، پھر پیٹ کے خلاؤں میں پانی جمع ہو جاتا ہے، پیٹ مشک کی طرح پھول جاتا ہے۔ دراصل پانی پیٹ کی صفاق اور سرب پردوں کے درمیان جمع ہوتا ہے، یہی انسان کی موت کا سبب بنتا ہے۔ جگر میں سدہ واقع ہونے سے یا بعض دیگر امراض جگر کے سبب سے پیدا ہوتے ہیں اور بدترین شمار ہوتے ہیں۔ استسقائے طبلی، اس میں پانی، رطوبت وغیرہ نہیں بلکہ نسیج عضلات میں ہوا یعنی ریح زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیٹ طبلہ کی طرح تناؤ میں رہتا ہے۔ ہوائی ریاحی یہ بھی پیٹ کا ہے۔ رطوبت کے اوپر کچھ ریح یا ہوا بھر جاتی ہے، اس میں مریض کا پیٹ ٹھوکنے سے طبلے کی مانند کھوکھلا اور خالی معلوم ہوتا ہے۔ اس کا سبب معدہ کی سردی و تری اور حرارت جگر، مگر زکی کی نسبت گرانی کم محسوس ہوتی ہے۔ اس میں اکثر ڈکاریں آتی رہتی ہیں۔ یہ قسم اتنی بری نہیں ہے جتنی استسقاء زکی۔ استسقاء لحمی، گوشت کا استسقاء، اس کا مادہ گوشت جسم کی جلد کی جھلیوں کے نیچے خانہ دار ساخت میں اتباع کے نزدیک زیادہ خطرناک نہیں، دیگر اجسام کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ دل کے مقام سے دور وریدوں میں مقامی دباؤ یا سدہ سے دوران خون میں رکاوٹ ہو، یا دل کے دہانوں کے معوف یا ناقص ہو جانے کے سبب خون رک کر آ جائے یا واپس ہو جائے، دل کمزور ہو کر اپنا مقام بخوبی انجام نہ دے سکے تو وریدوں کے ذریعے خون دل تک واپس آنے میں سستی واقع ہو، استسقاء لحمی کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ورم پاؤں کی طرف سے شروع ہو کر اوپر کی طرف بڑھتا ہے۔ استسقاء کی طرح کی ایک علامت ہے، اس میں پانی پردوں کی بجائے نسیج عضلات، مسکولر ٹشو کے خلیات، سیلز میں، اس میں بھی پیٹ پھول جاتا ہے مگر خطرناک نہیں ہوتا۔ اس طرح امراض جگر اور امراض گردہ، ورم گردہ کے سبب سے بھی دوران خون میں رکاوٹ پیدا ہونے کے باعث یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ گردہ کی وجہ سے تمام جسم پر ورم آماس اور چہرہ پر زیادہ آماس ہو جاتا ہے۔ سردی لگنے اور بھیگنے سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے، جس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ سردی سے خون جلد سے اعضائے اندرونی کی طرف چلا جاتا ہے اور ان شریانی اجتماع خون ہو کر اس میں آب خون تراوش پا کر جمع ہو جاتا ہے۔ پس جلدی امراض کے یکایک زائل ہو جانے سے یا پسینہ وغیرہ کے رک جانے سے بھی ایسی شکایت ہو جاتی ہے۔ جب یہ مرض کمی خون، انیمیا وغیرہ سے ہو تو آماس خفیف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ والسلام۔